لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم میرے آپ کے کریم آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام علیہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش رہے، سبھی ہم آپ بھول بھول کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. احباب گرامی قدر، معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم نے نماز کی اہمیت و فضیلت کا ذکر کیا تھا. جمعہ المبارک کی آج اس گفتگو میں بھی وہی سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. بارگاہ رب العالمین میں ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو نماز فجرانہ باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی قدر، پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز صرف امت محمدی پر ہی فرض نہیں ہے
بلکہ پہلی بھی جتنی امتیں آئیں ہر امت پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض فرمایا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کے ساتھ ہی نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح 16واں پارہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ مریم کو بنا خامد کے ایک سونا چاند جیسا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اپنی روح کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو آپ کی اماں سیدہ مریم نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئی۔ جب قوم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر واپس آئی، قبیلے والوں نے دیکھا، قوم نے دیکھا، تو ہر ایک انگلی اٹھانے لگ پڑا، کہنے لگ پڑا مریم تیرا تو بیاہ ہی نہیں ہوا، تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی، پھر یہ بیٹا کدھر سے آ گیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے باتیں کرنے لگ پڑا، جس کے منہ میں جو آیا وہ بولنے لگ پڑا، بکنے لگ پڑا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ بولے، انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ جس طرح کا کام تو نے یہ کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے اور تو نے یہ کیا کام کیا؟ جب لوگوں نے یہ باتیں کی نا تو رب کی بندی حضرت مریم نے اللہ سے لائن ملائی، کہا مالک پروردگار، اب ان کی باتوں کا میں کیا جواب دوں، ان کو کیسے چپ کراؤں؟ حکم ہوا اے مریم جب بھی تجھ سے کوئی بات کرے، تجھ سے کچھ پوچھے تو ان کو کہہ دے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں چپ رہوں گی، میں کچھ نہیں بولوں گی، تو نے اپنے منہ پہ انگلی رکھ لینی ہے اور جو کوئی بولے، جو کوئی سوال کرے اس کو کہنا میرا تو چپ کا روزہ ہے، جو پوچھنا ہے میرے پتر سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ اب حضرت مریم نے ایسے ہی کیا، جب انہوں نے باتیں بنائی نا تو حضرت مریم نے اپنے منہ سے اشارہ کیا، کہا میرا تو روزہ ہے، فاشارت الیہ، اور اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھ لو، کہ یہ کدھر سے آیا ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، جو سوال کرنا ہے میرے بیٹے سے سوال کرو۔ اب جب قوم نے سوال کیا تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف، اب سارے جو بڑے بڑے تھے وہ پھر بولنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا مریم تو نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، تو نے ہمیں دیوانہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ چند دن کا بیٹا تیرا یہ کہاں سے بولے گا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ کیسے ہمارے سوالوں کا جواب دے گا؟ مریم تو خود بتا تو اسے کہاں سے لے کے آئی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ جب لوگوں کی باتیں بڑھ گئی، لوگوں کے اعتراض بڑھ گئے اور لوگوں کی باتیں ایک حد سے آگے بڑھنا شروع ہوئی تو رب نے حکم دیا، کہا عیسیٰ جی میرے مولا، فرمایا اب تیرے بولنے کا وقت آ گیا ہے، اے میرے نبی صاحب تیرے کلام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ جو ماں کی گود میں تھے اور صرف
بول رہا ہے، کہتا میں نبی بھی بن کے آیا ہوں، اور صرف نبی ہی بن کے آیا بلکہ رب کی بارگاہ سے کتاب بھی لے کر آیا۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور فرمایا لوگوں، رب نے مجھے جو نبی بنا کے بھیجا ہے نا، تو نبی بنانے کے بعد رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جا کر وصیت کروں کہ تم نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو رب کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں جب آ کر کلام کیا تو کلام فرمانے کے بعد امت کو سب سے پہلے جس بات کی تلقین فرمائی وہ نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اسی سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت ادریس کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا۔ ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ سارے نبی ہیں کہ ان کو جب بھی رب کا حکم آیا کرتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری بارگاہ میں آ کے جھک جایا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ لیکن آگے اللہ نے پھر فرما دیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، میرے ان نبیوں کے بعد کچھ ان کے ماننے والے پھر ایسے آ گئے، کچھ ان کے ماننے والے ایسے آ گئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کی فکر نہ کی، نماز کو عام چیز سمجھا، نماز کو معمولی سمجھا، نماز کو ہلکا سمجھا اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا ہے ان قریب اللہ رب العالمین انہیں غی کی وادی میں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ وادی غی میں اللہ بے نمازیوں کو داخل کرے گا۔ وہ وادی غی ہے کہ جس سے جہنم میں دل میں کئی بار پناہ مانگتی ہے، جس کی عدت سے، جس کی گرمی سے، جس کے عذاب سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ بے نمازیوں کو اس وادی میں داخل فرمائے گا۔ جو رب کی نماز سے دور ہو گئے، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، اور دوستو بات بھی سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ بندہ ہی کیا جو بندگی نہ کرے، وہ بندہ ہی کیا ہے جو بندگی نہ کرے، جو بندگی نہیں کرتا، جو مالک اپنے خالق کے حضور جھکتا نہیں ہے، اسے بندہ کہلوانے کا حق حاصل بھی نہیں ہے۔ بندہ وہی ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو اس کے حضور جھکتا رہتا ہے، صبح و شام دن میں 5 بار اپنے رب کے حضور ماتھا ٹیکتا رہتا ہے، حاضری پیش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے مالک تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ صبح و شام رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہی بندہ کہلواتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، آقا نعمت نے فرمایا، حضور نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، فرمایا لوگوں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی نشانی سے پہچانی جاتی ہے۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، مومن کی پہچان نماز قرار دی۔ اور یہاں تک کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، اس نے کفر والا کام کیا، کافر نہیں ہوا لیکن کفر والا کام کیا اس نے۔ جس نے جان بوجھ کر ہے فارغ بیٹھا، گھر میں فارغ بیٹھا ہے، کوئی کام کاج بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، ادھر سے رب کا سندیشہ آیا، مؤذن بولا، اس نے کہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اے بندے آجا نماز کی طرف، اے بندے تیرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، آجا کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ گھر میں بیٹھا ہے فارغ، کوئی کام نہیں، سندیشہ آیا، بلاوا آیا، لیکن پھر بھی رب کے حضور نہیں آیا۔ فرمایا جس نے یوں جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام کر دیا، اس نے کفر کیا، کفر کے قریب تر ہو گیا۔
اب ہمارے یہاں ہم سوچیے ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو کئی ہمارے نام نہاد مسلمان بھائی وہ بھی ہیں، ارے نماز پڑھانا تو ایک طرف رہا، نماز جمعہ نہیں پڑھتے، 8ویں روز ہفتے میں ایک بار بھی انہیں اللہ کے حضور آ کر حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کہلواتے مسلمان ہیں، بندگی کے دعوے کرتے ہیں۔ بھائی کیسی بندگی، کیسے بندے ہیں آپ کہ آپ کو 8ویں دن بھی رب کے حضور حاضر ہونے کی توفیق حاصل نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے، لگاتار جس بندے نے 3 جمعے چھوڑ دیے، 3 جمعے ترک کر دیے لگاتار، آقا نے فرمایا اللہ اس کا نام منافقوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس بندے نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ اس بندے کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، مہر سبب ہو جاتی ہے، اور وہ مہر وہی مہر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں پہلے پارے میں ذکر فرمایا جس کے دل پر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر وہ گناہ میں یوں پڑ جاتا ہے کہ اسے گناہ بھی اچھا لگنے لگ پڑتا ہے، گناہ کا برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ بھی اچھا لگنے لگ پڑتا ہے، پھر وہ رشوت لے کے بھی کہتا ہے ہاں یہ میرا حق ہے، سود کھا کے بھی کہتا ہے ہاں یہ میرا حق ہے، چوری کر کے بھی کہتا ہے ہاں یہ میرا حق ہے، دھوکہ دے کے بھی کہتا ہے ساری دنیا دے رہی ہے میرا بھی حق ہے، کرپشن کر کے بھی کہتا ہے ساری دنیا کر رہی ہے میرا بھی حق ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب رب کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس مہر سے بچیے، یہ مہر لگ گئی تو سمجھ لو دل کالا ہو گیا، جب دل کالا ہو جاتا ہے نا پھر اس دل پہ اچھی بات اثر بھی نہیں کرتی، پھر دل کہتا ہے پتہ نہیں یہ مولوی کیا باتیں کر رہا ہے، مولویوں والی باتیں ہیں، پھر جب بھی اس کو نیکی کی بات کی جائے نا، نماز میں کہا جائے یہ نیکی کی بات کہا جائے، کہتے ہیں مولویوں کی گلا نہیں ساری، یہ مولویوں کی باتیں اس کو نظر آتی ہیں، مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، مولوی اللہ کا قرآن سنا رہا، رب کا قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ کے حضور سے جھکنا بھول جائے گا، تیرے قلب پہ اللہ مہر لگا دے گا، دل کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل کالا سیاہ ہو جائے گا پھر اچھے برے کا فرق ختم ہو جائے گا، اور یہ سب سے بری کیفیت ہوتی ہے جو بندے کو کفر کے قریب تر لے جاتی ہے، اور ایسے بندے کا خاتمہ جو ہے خیر پہ ہونے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے جو بندہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو نماز کی پابندی کو معمول بنائیے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا ترغیب دیتے ہوئے، حضرت سلمان فارسی ایک دن کھڑے تھے، خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کو پکڑا انہوں نے اور یوں پکڑ کر جھنجھوڑا، پتے گرنے لگ پڑے، جب پتے گرے نا کچھ دوست پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا سلمان یہ کیا کر رہا ہے، کیوں پتے گرا رہا ہے؟ فرمایا لوگوں یوں ہی پت جھڑ کا موسم تھا، یوں ہی موسم خزاں تھا، اللہ کے رسول تھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں تھا، اس مقام پر اللہ کے حبیب نے آ کر اس درخت کو پکڑا تھا اور پکڑ کر اس کی ٹہنی کو حضور نے یوں ہلایا تھا، پتے گر پڑے تھے، میں نے پوچھا تھا سونیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا سلمان سن، میرا جو امتی نماز پنجگانہ کی پابندی کر لیتا ہے، جس طرح اس پت جھڑ کے موسم میں اس ٹہنی سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی بندے کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو، نہر گزرتی ہو، صاف اجلے پانی والی،
نہر بہتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 بار جا کر نہر میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو بتاؤ میرے صحابہ کیا اس بندے پر کوئی میل رہ جائے گی؟ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا سونے آپ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ دن میں 5 بار غسل کرے صاف اجلے پانی سے اور پھر اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا پھر صحابہ سنو، میرا جو امتی 5 بار رب کے حضور آ کے جھک جاتا ہے، صبح اٹھا دن کا آغاز کرنے لگا، کہا آغاز بعد میں کروں گا، کاروبار کی طرف دھیان بعد میں جائے گا، پہلے رب کے حضور جھکوں گا۔ دن کا آغاز اللہ کے حضور جھک کر کیا، پھر دن کو بھی جھکتا رہا، رات کو سونے سے پہلے بھی جھکا۔ 5 بار رب کے حضور جو بندہ جھکتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے دن میں 5 بار غسل کرنے والا جو ہے میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس حد تک کریم آقا نے نماز کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ نماز بڑی اہم ہے، نماز کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آخری دنوں میں جب سرکار علیل ہو گئے نا، آخری دنوں میں جب بیماری حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آئی اور حضور بیمار پڑ گئے، تو ان دنوں میں آقا نعمت نے حکم دیا، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ تمہیں نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو نمازیں پڑھانا شروع کر دی۔ ایک دن اللہ کے رسول کا دل چاہا کہ میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ ہم میں سے کئی ایسے بھائی بھی ہیں نا، کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے، نماز پڑھتے لیکن گھر میں ہی شروع کر لیتے ہیں، گھر میں ہی نماز باجماعت اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا، حضور نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ صبح فجر کے وقت کسی بندے کو مصلی پر کھڑا کر دوں اور خود میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر میں آگ لگاؤں۔ یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے۔ وہ لجپال آقا، وہ رحمت للعالمین آقا بے نمازی کے لیے اتنی سختی فرما رہے۔ تو احباب گرامی قدر، اس لیے نماز کا کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے۔ حضور کا دل کیا میں بھی نماز پڑھوں مسجد میں جا کر، لیکن بیماری کا عالم ہے، سخت حضور بیمار ہیں، تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی آ گئے، حضرت ابن عباس کو بلایا، وہ بھی آ گئے۔ اب یہ دونوں صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا چلو مجھے مسجد میں لے چلو، چلو مجھے مسجد میں لے چلو۔ اب ایک صحابی نے ادھر سے سہارا دیا، دوسرے نے سرکار کو ادھر سے سہارا دیا، اور کتب حدیث میں ملتا ہے اس طرح حضور جا رہے تھے مسجد کی طرف کہ آقا کے پاؤں زمین پر گھس رہے تھے، اور زمین پر گھسنے کی وجہ سے زمین پر ایک لکیر بن رہی تھی، ریت کے اوپر لکیر کھینچتی جا رہی ہے، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور اللہ کا رسول مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ فقط اس لیے امت کو سبق دینا تھا، امت کو بتلانا تھا میرے امتیوں نماز کس قدر ضروری ہے۔ خدا نماز کو بھول نہ جانا، نماز سے بے رخی اختیار نہ کر لینا۔ اگر تم نماز بھول جاؤ گے تمہارا خدا تمہیں بھول جائے گا۔ جو رب کو بھول جائے گا رب اسے بھول جائے گا، جو اس کی بارگاہ میں آنے سے بے اطلاعی اختیار کرے گا پھر اللہ اس کے کاموں کو بھول جائے گا۔ لیکن یاد رکھو جو صبح اٹھا اللہ کے حضور حاضر ہوا، پھر کام پہ نکلا، زبان سے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، لے میرے مولا تیرے حضور میں نے جھک لیا ہے، اب میرے سارے کام بھی تیرے حوالے ہیں، میں بھی تیرے حوالے اور میرے سارے کام بھی مولا تیرے حوالے۔ جو بندہ یہ کہہ کے نکل پڑتا ہے پھر اس دن کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ لیکن طرف سچی ہونی چاہیے نا، سچا ارادہ ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اس ارادہ کو لے کر جو بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر پھر یوں کرم فرماتے ہیں۔
اور احباب کرام قدر حضور کے آخری الفاظ اس کائنات سے پردہ کرتے ہوئے، اس ظاہری دنیا سے پردہ کرتے ہوئے آخری الفاظ جو حضور کی زبان پر تھے وہ کیا تھے؟ سنیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میری گود میں لیٹے ہوئے تھے آخری وقت میں، آخری وقت ہے سرکار کا، فرشتے بھی آئے کھڑے ہیں واپس لے جانے کے لیے روح کو، فرشتوں کا جمع غفیر موجود ہے، اور حضور کی زبان اقدس پر جو آخری الفاظ تھے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میرے امت والو نماز کا خیال کرنا کر لینا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کر لینا، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری گھر والیاں بیویاں تمہاری، ان کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، اور اپنی نمازوں کا خیال کر لینا۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے رسول اللہ نے ادا فرمائے۔ اس لیے دوستو پتہ یہ چلا نماز کس قدر ضروری ہے۔ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نماز کے بغیر کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے۔ قبر میں سوئیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، رب کے حضور جائیں گے، رب اپنے سامنے کھڑا کر کے جو پہلا سوال کرے گا وہ نماز کا ہوگا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اللہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا دنیا کدھر گزار کے آیا ہے، کہاں جوانی گزار کے آیا، بتا کہاں لڑکپن گزار کے آیا، بتا راتیں کدھر گزار کے آیا، تیری تنہائیاں کدھر گزری، بتا مجھے کتنا یاد کیا، بتا میرے حضور کتنا جھکا، بتا میرے قرب کو پانے کے لیے تو نے کتنی سعی کی، کتنی کوشش کی، کتنا میرے حضور جھکتا رہا، کتنا میرے آگے روتا رہا، گڑگڑاتا رہا۔ اب جتنا بندہ پکا نمازی ہوگا اتنی جلدی اس کی نجات ہو جائے۔ تو احباب گرامی قدر معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ماہ صیام آ رہا ہے دوستو، ماہ صیام قریب ہے، آؤ تہیہ کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، نماز پڑھانا کی پابندی شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب